اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی جمع ہے۔ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے اور آرام لینے کو تراویح کہتے ہیں، اور اسی مناسبت سے رمضان کی اس نفل نماز کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح نماز پڑھی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ماہ رمضان المبارک ہی میں ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ زمانہ رسالت سے آج تک مسلمانوں میں متواتر رائج چلی آ رہی ہے۔ نماز تراویح کی ترغیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ شرح صحیح مسلم میں امام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ دیگر مشارحین حدیث نے بھی اس سے مراد نماز تراویح ہی قرار دیا ہے۔ صحیحین کی بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی، لیکن مصلحتاً جماعت کے ساتھ پورا مہینہ نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ پھر پہلی مرتبہ سے زیادہ لوگ اگلی رات میں جمع ہو گئے۔ دوسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا دیگر لوگوں سے ذکر کیا، تو تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور چوتھی رات کو اس قدر صحابہ جمع ہوئے کہ مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف نہیں لائے، چنانچہ لوگوں نے صلاۃ نماز پکارنا شروع کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز یعنی نماز تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ یہ بات واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تراویح باجماعت پسند تھی، مگر اس خوف سے کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض ہی قرار نہ دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجماعت یہ نماز ادا نہیں فرمائی۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کاش بیٹھیں ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صدقے جاؤں اپنے پیارے پیارے میٹھے مصطفیٰ پر کہ اس سے ثابت ہوا کہ تراویح کی نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پسند تھی، بلکہ پسندیدہ نمازوں میں سے ایک نماز تھی، مگر صرف اس خوف سے تسلسل سے ادا نہیں فرمائی کہ یہ کہیں رب العزت کی طرف سے میری امت پر فرض قرار نہ دے دی جائے اور پھر میری امت اس فرض کی ادائیگی سے عاجز ہونے کی صورت میں اللہ کے حضور گناہگار نہ قرار پا جائے۔ پھر اسی طرح
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز تراویح کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ پھر ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کی ایک رات میں مسجد نبوی داخل ہوئے اور مسجد میں دیکھا کچھ لوگ 8-10 لوگ حافظ کے پیچھے کھڑے قرآن پاک سن رہے تھے، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے اور کچھ کہیں اور کھڑے تھے، مختلف جماعتیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان سب کو ایک جماعت کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے اور اس مقصد کے لیے اور لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل کر دیا جائے، کیونکہ تہجد کے وقت اٹھنا بہت ہرکس و ناقص یعنی ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو تو یہ ہر کوئی آسانی سے ادا کرے گا، چاہے وہ مزدور ہو یا کوئی اور کاروبار سے منسلک انسان بھی اس نماز تراویح کو عشاء کے بعد ضرور ادا کر سکے گا۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے، گویا کہ یہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں مسجد میں نماز تراویح باجماعت کے لیے جمع فرمایا۔ بس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنے کا رواج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خود بدعت بھی قرار دیا، لیکن بدعت حسنہ، بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے۔ بدعت یعنی نئی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو نہیں تھی، بعد میں ہوئی، لیکن یہ بات یعنی یہ بدعت بہت اچھی ہے اور بہت عمدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پھر رمضان مبارک میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسجد صحابہ اکرام سے بھری پڑی ہے اور سب ایک امام کے پیچھے ایک جماعت میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نعم البدعۃ الحاضی، یہ جو نئی بات جو ہم نے شروع کی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ خلفائے راشدین کے عمل کی وجہ سے یہ سنت موقدہ بن گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ترجمہ تم پر میری اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ نماز تراویح میں ختم قرآن پاک کا اہتمام بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یہ کہ ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح میں ایک بار مکمل قرآن کریم تلاوت کیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔ رمضان مبارک کا تعلق قرآن پاک سے ایسا ہی ہے جیسے جسم سے روح کا، یعنی رمضان کی روح قرآن پاک ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ہے۔ اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ راتوں میں تراویح کی صورت میں قرآن پاک کو ادب کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جائے۔ نزول قرآن کے مہینے میں قرآن پاک کو پڑھتے اور سنتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی رابطہ قائم ہوا، اور اس کو یاد کر کے بندہ پکار اٹھتا ہے کہ اے مولا تو میرے سینے کو بھی اپنی تجلیات سے روشن کر دے۔ قیام رمضان یعنی تراویح کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم از کم اتنا ضرور حاصل ہوتا ہے کہ بندہ پورا قرآن پاک ایک بار سن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننے کا بہت بڑا روحانی فائدہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کا پورا ہونا اس وجہ سے مسنون ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینہ میں ہوا ہے۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح اس لیے مقرر ہوئی کہ طبعی خواہشوں کی کمال مخالفت ثابت ہو، کیونکہ طبیع روزہ کی سستی اور محنت اور مشقت کو دور کرنے کے لیے استراحت اور آرام چاہتی ہے، لہذا اس میں ایسی عبادت کا تقرر ہوا جس سے عادت و عبادت میں واضح فرق نمایاں ہو۔ ماہ رمضان المبارک نزول و برکات و انوار کے لیے مخصوص ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خوشخبری دی کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے یعنی تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس طرح اس کے پچھلے تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا جیسے اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ ان تمام فضیلتوں کا
کا علم ہونے کے بعد تو ہر مسلمان کو ذوق و شوق سے تراویح کو پورے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے تاکہ رمضان مبارک کی برکتوں سے سرفراز ہو سکے، اس کی مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جائے۔ لہٰذا اس مہینے کی راتوں میں بھی ایک خاص عبادت کا تقرر ہوا، کیونکہ اکثر برکات و انوار الہی کا نزول بھی تو اسی رات ہی کو ہوتا ہے۔ خدا بخشنے پر آئے جب امت کو، خدا بخشنے پر آئے جب امت کو تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ نماز تراویح کے خاص مسائل مندرجہ ذیل ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، تراویح مرد عورت سب کے لیے سنت موقدہ ہے، اس کا ترک درست نہیں۔ اس مسئلہ سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو 4 یا 6 روز تراویح پڑھ کر پورے مہینے تراویح کی نماز ادا نہیں کرتے، یعنی جس طرح نماز تراویح مرد حضرات کے لیے سنت موقدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ سنت موقدہ ہے، وہ بھی اسے گھر میں اہتمام کے ساتھ ادا کریں اور اس کا ترک درست نہیں، یعنی اس کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، ایک بار قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔ مسئلہ نمبر 4، قرات و ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 6، نابالغ کے پیچھے بالغ کی نہ تراویح ہوتی ہے اور نہ کوئی اور نماز۔ مسئلہ نمبر 7، رمضان میں وتر باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ مسئلہ نمبر 8، نماز تراویح کی قضا نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرے تو کھڑا ہو جائے، کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما کر ہمیں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے اور اسے پانے میں کامیاب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔